بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاخلاص پڑھنے لگے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ترکیب پڑھیں گے، کچھ قاعدے پڑھیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت پڑھتے جی، قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو لفظ آیا وہ ہے قل، یہ فعل ہے، امر حاضر ہے، ناصر ینصر اجوف واوی، واحد مذکر حاضر امر ہے، تو واحد مذکر حاضر امر کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے جی۔ اس کا فاعل اس کے اندر انت ضمیر مرفوع متصل ہے۔ هو اللہ احد، اس کی کئی ترکیبیں ہیں، میں صرف ایک ترکیب کروں گا جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اس ترجمے کے مطابق جو ترکیب ہے وہ کروں گا۔ ہوا ضمیر مبتدا، کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی جی۔ یہ مبتدا ہے، کیا ہے؟ لفظ اللہ خبر اول جی، سمجھ آئی؟ احد خبر جی، یاد ہو گیا ہے؟ تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر اول ہے، یہ خبر تو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر فعل کا مقولہ جی، سمجھ آئی؟ اب ہم نے ایک آیت پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے لگے، میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، جیسی ترکیب پڑھی ویسا ترجمہ پڑھوں گا۔ قل، محبوب فرما دو، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ ہم جب ترجمہ سکھاتے ہیں نا بچوں کو تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے ترجمہ میں اکثر کیا آتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا ہے هو اللہ، وہ اللہ ہے، یہ خبر ثانی، وہ ایک ہے جی، سمجھ آیا جی؟ اللہ الصمد جی، ہم پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں، اللہ معرفہ کیونکہ علم ہے، الصمد معرفہ کیونکہ الف لام ہے، تو دو معرفے اکٹھے آئیں ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر ترجمہ مرکب مفید والا ہے تو مبتدا خبر، اگر ترجمہ مرکب مفید والا نہیں تو پھر موصوف صفت جی، یاد ہوا ہے؟ تو یہ دو معرفے ہیں، ترجمہ مفید والا ہے، اللہ بے نیاز، لہذا یہ مبتدا ہے، یہ جی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر میں کہہ رہا ہوں یہ مقولہ ہوا دوسرا جی، سمجھ آ گئی؟ ترجمہ میں نے کر دیا، ترکیب بھی ہو گئی، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، ترکیب کرنے لگا ہوں، یہ لم جازم ہے، حرف جازم، یلد فعل ہے، فاعل اس کا اس کے اندر ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو معطوف علیہ بھی ہے، ولم یولد واو حرف عطف ہے، یہ فعل ہے، نائب فعل اندر ہے، فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی مقولہ جی، ترکیب سمجھ آئی؟ ایک بات قاعدہ بڑا مشہور ہے، لم یہ جو فعل ہے نا والد یلد، یہ فعل متعدی ہے، سائیں کون کا فعل ہے؟ متعدی، ترجمہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا، والد یلد کا معنی ہوتا ہے جننا، اس نے جنا، نے آیا تو لازم ہوا کہ متعدی، جب یہ متعدی ہے تو مفعول بھی یہاں نہیں، اچھا متعدی ہونے کی دلیل کتنی بڑی یہاں، یہ مجہول ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لازم سے مجہول نہیں آتا، اسی آیت کے اندر آگے مجہول آ گیا، پتہ چلا یہ متعدی ہے، تو متعدی کا تو مفعول ہوتا ہے، لم یلد کا مفعول نہیں آیا، تو یہ بلاغت ہے کہ مفعول کبھی حذف ہوتا ہے تعمیم کے لیے، کس کے لیے؟ جیسے ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ مبارک دیا کرتے تھے، تو سرکار نے ایک دن فرمایا تھا سل، کیا فرمایا تھا؟ مانگ، آگے سرکار نے مفعول ذکر نہیں کیا تھا، تعمیم کے لیے سرکار نے حذف کر دیا کہ جو چاہتے ہو مانگو، یا مفعول حذف ہے، مقصد تعمیم ہے جی، ترکیب میں نے کر دی،
ترجمہ اس کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع اس میں جلالت ہے، ترجمہ ہوگا اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ تم تو عیسیٰ کو کہتے ہو اللہ کا بیٹا، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور وہ اللہ جنا بھی نہیں گیا، مطلب اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں۔ بھائی سمجھ بھی آئی؟ لم یلد، اللہ نے کسی کو، اور اللہ جنا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترکیب فعل ناقص، جی توجہ، یہ لہو جار مجرور کفوا کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ تو متعلق تو بعد میں آتا ہوتا ہے، لیکن یہاں مقصد چونکہ یہ تھا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس لیے برابر کی نفی نہیں تھی، اللہ کے برابر کی نفی۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، کبھی کوئی شے کا مقام بعد میں ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ مقصود ہوتی ہے اسے پہلے لے آتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، ایک چیز ہوتی ہے اس کا مقام ہوتا ہے بعد میں، لیکن چونکہ مقصود وہ ہوتی ہے پھر اسے کیا کر دیں؟ پہلے لے آتے ہیں۔ اب یہاں مقصود تھا اللہ کے برابر کی نفی کرنا، برابر کی نہیں، اللہ کے برابر کی، اس لیے جار مجرور کو کہا کہ مقدم۔ یہ کوفوان یہ متعلق ہے، کوفوان مصدر ہے، تو یہ میل کر اس کا خبر ہے، کیا ہے؟ آہدون، یہ اس کا اسم ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ خبر پہلے آئی سب بعد میں، یہ رعایت سجا ہے کہ ہر آیت کا آخر دال ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آیا کہ آہد، صمد، یولد، احد، اگر یہ خبر بعد میں آتی تو رعایت سجا نہیں ہونی تھی۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ترکیب آئی ہے؟ رعایت سجا ہوتی ہے، بلاغت کی اصطلاح ہے کہ ہر جملے کا آخری حرف ایک جیسا ہو، یعنی جتنے جملے ہیں سب کا آخری حرف ایک جیسا ہو۔ دال دال دال، حالانکہ یہ تو اسم ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی یار، اس کو کہتے ہیں رعایت سجا۔ کوئی سمجھ آ گئی؟ تو یہ اسم ہے، یہ خبر مقدم ہے، تو یہ میل کر آپ کہہ دیں اس کا اس پہ عطف کر لیں، یہ مطوف ہے، یہ مطوف اول، یہ مطوف ثانی، مقولہ بنا لیں۔ میں نے 3 مقولے بنائے، ایک مقولہ، 2 اور یہ 3۔ میں ترجمہ کرتا ہوں بھی، ترجمہ کو ایک قاعدہ بتاؤں گا، بڑا مشہور قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ترجمہ سنو۔ یہ ضمیر کا مرجع اس میں جلالت ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، بڑا مشہور سوال ہے۔ ترجمہ میں نے کہا اللہ کے برابر کوئی نہیں، سوال ہے یہاں بھی احد آیا، یہاں بھی احد آیا، یہاں ترجمہ تھا فرماؤ وہ اللہ ہے، ایک ہے، یہاں احد مانے یہاں احد مانے یہ کیا چکر؟ جواب یہ ہے احد ہے نکرہ، یہ ہے نفی، اور قاعدہ ہے نکرہ تحت نفی آئے تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں نکرہ تو تھا، تحت نفی نہیں تھا۔ ویسے احد کا معنی ایک ہے، لیکن یہاں احد چونکہ نکرہ ہے نفی کے بعد، جس کی وجہ سے ترجمہ ہو گیا کوئی نہیں۔ سمجھ بھی آئی؟ ترجمہ دوبارہ کرتے، محبوب فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ اللہ جنا گیا، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم نے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ترکیب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھ لی۔